وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ماپارا یہ کیا بدتمیزی ہے، زاویار نے گرج کر کہا۔ ماپارا ہکا بکا رہ گئی۔ زاویار آپ میرے اوپر چلا رہے ہو، وہ بھی اس 2 ٹکے کی ونی کی خاطر۔ زاویار کا پارا ہائی ہو گیا اور اس نے اس ہبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ ماپارا حد میں رہ کر بات کرو، شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ میں تمہیں کبھی بھی اپنے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تم کیوں ہبا کو بلا وجہ ذلیل کر رہی ہو؟ بگاڑا ہے اس نے تمہارا، وہ ماپارا پر چلانے لگا۔ ماپارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا بگاڑا ہے اس نے تمہیں؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں بگاڑا اس ڈائن نے، اس نے میری زندگی میں سب کچھ چھین لیا۔ ماپارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پھر بھی وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہبا نے زاویار کا بازو پکڑ لیا تھا۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ زاویار نے ہبا کو گھورا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ میرا دل بھی ٹوٹتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تمہیں ذلیل کر رہا ہے۔ زاویار نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہبا تم میری کمزوری بنتی جا رہی ہو۔ زاویار نے اسے جو چومنا شروع کر دیا تھا اور ہبا کے تمام اعتراضات اس کے لمس کی تپش سے پگھل گئے تھے۔ ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ شخص کس طبیعت کا مالک ہے۔ کبھی وہ اس پر بلا وجہ غصہ کر کے اس کے بھائی کا بدلہ نکالتا ہے تو کبھی اسے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ ہبا کا دل چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن یہاں آنے پر اس کی ساری آزادی چھن گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ بھی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی اور زاویار نے اسے منع کر رکھا تھا کہ اگر اس نے قدم حویلی سے باہر نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، مگر وہ اب اس قید خانے میں بھی مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی یہاں اس حویلی سے نکل جائے گی اور اس کی جان کیوں نہ چلی جائے۔ اور ایک دوپہر جب زاویار شہر گیا ہوا تھا، ہبا چپکے سے حویلی کے پچھلے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ماپارا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا مگر اسے روکا نہیں تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ یہ بلا اس کے سر سے، اس کی زندگی سے کہیں دور چلی جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہبا اب بہت آگے نکل آئی تھی۔ اچانک جھاڑیوں سے 2 مسلح آدمی نکلے اور انہوں نے ہبا کو گھیرے میں لے لیا۔ ہبا کی چیخ نکل گئی تھی، چھوڑو مجھے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کس کی بیوی ہوں، کون ہوں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی، مگر وہ آدمی دانت نکال کر ہنس رہے تھے۔ معلوم ہے، اس لیے تو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کہ تمہارے سردار نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، مگر اب ہم اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ جیسے ہی ہبا کو ان کی بکواس سنی تو اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی یہیں پر ختم ہو جائے گی، مگر وہ کچھ نہیں جانتی تھی کہ زاویار شہر سے واپس آ رہا ہے، کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا۔ وہ اسی راستے سے واپس آ رہا تھا جہاں پر وہ لوگ ہبا کو پکڑے کھڑے تھے، کیونکہ ابھی انہیں گاڑی کا انتظار تھا۔ وہ کال کر چکے تھے مگر گاڑی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ہبا خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ اسی لمحے زاویار کی گاڑی کی آواز آئی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ زاویار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ہبا کے قریب آیا اور اس کے پاس پہنچا جس کا سر زخمی تھا، کیونکہ اس کے کھینچتانی میں ہبا کا سر ایک پر درخت میں جا لگا تھا۔ زاویار نے اس کا سر گود میں لے رکھا تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان آدمیوں کو ابھی اور اسی وقت کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مار دے۔ ہبا اب نیم بے ہوش کی حالت میں تھی اور پھر زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور گاڑی کی طرف لے آیا تھا۔ دوڑ لگا دی۔ راستے میں ہی اس نے اپنے دوست کو کال ملا دی تھی جو ہاسپٹل سے کچھ دن کی چھٹیاں لے کر گاؤں آیا ہوا تھا۔ کئی دن تک ہبا بیڈ پر پڑی رہی اور زاویار اس کی تیمارداری میں لگا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو ہبا اداسی کے ساتھ بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج وہ ماپارا کے پاس رکے گا، لیکن حالانکہ وہ اس کے پاس رات میں نہیں رکا تھا۔ زاویار نے آتے ہی ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہبا تم جانتی ہو کہ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ آپ ماپارا کو بھی وقت دیا کرے، وہ بہت اچھی ہے۔ زاویار اس نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں اسے وقت دیتا ہوں ہبا، مگر اپنی روح تمہیں دیتا ہوں۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور لیمپ آف کر دیا۔ دوسری طرف ماپارا اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ کاش زاویار مجھے بھی اسی جنون سے چاہتے جیسے وہ ہبا کو چاہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ ہبا تم نے بالوں میں
کیا لگایا ہے، یہ خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے۔ زاویار ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر اس کے گال پر پھیرنے لگا تھا اور ہبا ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کے سامنے اس کی بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے۔ ماں پارا اب تک رو رہی تھی مگر پھر بھی وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنی آنکھوں کا کاجل پوچھا جو بہہ کر گالوں تک آ گیا تھا۔ میں کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہوں؟ کیا زاویار کبھی میرے لیے بھی تڑپے گا؟ ماں پارا نے اپنے آپ سے سوال کیا مگر جواب میں صرف کمرے کا سناٹا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار اسے عزت دیتا ہے مگر محبت نہیں۔ اسے ماں پارا کہہ کر پکارتا ہے مگر وہ جنون، وہ تڑپ، وہ بےتابی صرف ہبا کے لیے ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور ہبا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ اس سے سوال کر رہی تھی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ایک طرف وہ آزاد زندگی چاہتی تھی اور دوسری طرف زاویار کے لمس میں ایسی مغناطیسی کشش تھی کہ ہبا چاہ کر بھی اس سے خود کو چھڑا نہیں پاتی تھی۔ وہ اس کشمکش میں تڑپ رہی تھی کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، ظالم سردار سے محبت کی اجازت نہیں دے رہا تھا مگر اس کا بدن زاویار کی قربت کا طلبگار ہوتا جا رہا تھا۔ ماں پارا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ انتقام کی چمک تھی۔ وہ زاویار کی بے روحی سہتے سہتے تھک چکی تھی۔ اچانک اس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور اس نے کچھ ایسا سوچ لیا تھا کہ جو حویلی کے سکون کو تہہ بالا کرنے والا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کیا اور اس کی آنکھیں کسی کی شکاری کی طرح چمکنے لگی تھی۔ اگلے دن حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ گھر کے تمام بڑے ایک قریبی عزیز کی شادی کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے اور حویلی میں صرف زاویار، ہبا اور ماہ پارا موجود تھے۔ ملازم بھی چھٹی پر تھے۔ زاویار ڈرائنگ روم میں صوفے پر نیم دراز موبائل پر کسی کاروباری سلسلے میں مصروف تھا۔ ہبا کچن سے پانی لینے نکلی تو حال میں اس کا سامنا زاویار سے ہوا تھا۔ زاویار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو ہبا کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا تھا کہ زاویار کی نظروں میں وہی پرانا خمار اور قبضہ کرنے کی خواہش تھی۔ وہ ابھی اسے اپنے پاس بلانے والا تھا کہ ماں پارا سیڑھیوں کے اوپر نمودار رہی اور اس نے دیکھا کہ زاویار کی نظر صرف ہبا پر جمی ہوئی ہیں اور اس کا دل جل کر کباب ہو گیا تھا۔ ہبا ذرا میری بات سننا۔ زاویار نے سر اٹھا کر ماں پارا کو دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی کام ہوگا، ہبا تذبذب کا شکار ہوگی مگر پھر ماں پارا کے پکارنے پر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا تھا مگر اس کے کان وہیں لگے ہوئے تھے۔ ہبا جیسے ہی آدھی سیڑھیاں چڑھ کر ماں پارا کے قریب پہنچی تو ماں پارا کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے۔ اس نے ہبا کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنا توازن بگاڑ دیا اور ہبا نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر ماں پارا نے خود کو گرا لیا۔ 2-3 سیڑھیاں لڑکھڑاتی ہوئی نیچے فرش پر جا گری تھی اور اس کی حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی تو ہبا ہکا بکا اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا۔ ماں پارا فرش پر گری تڑپ رہی تھی اور اس کے گھٹنے سے خون رسنے لگا تھا۔ زاویار چیخ سن کر بجلی کی تیزی سے اٹھا اور وہیں پہنچ گیا۔ سامنے ماں پارا کو زمین پر گرا دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ ماں پارا یہ کیا ہوا؟ تم کیسے گری؟ زاویار نے لپک کر اسے سنبھالنا چاہا تو ماں پارا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب کیوں آ رہے ہیں؟ آ میرے پاس۔ جب اس ناگن کو میرے سینے پر بٹھا دیا تو اب میرے پاس میرا حال مت پوچھے۔ ماں پارا کسی اس کے حال میں گونجنے لگی تھی۔ زاویار نے حیرت سے ہبا کی طرف دیکھا جو ابھی تک سیڑھیوں پر ساکت کھڑی تھی۔ زاویار میں نے تو صرف اتنا کہا کہ آج ملازمہ نہیں ہے تو چلو مل کر کھانا بنا لیتے ہیں، لیکن اس نے مجھے تانا دیا کہ تم وہ عورت ہو جس کا شوہر اس کے پاس رات کو رکتا بھی نہیں، اور پھر اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ ماں پارا نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ہبا نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ زاویار یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر زاویار کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ سامنے ماں پارا زخمی حالت میں تھی اور اس کی کزن بھی تھی جس پر اسے کبھی شک نہیں ہوا تھا۔ زاویار نے جھک کر ماں پارا کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور ہبا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس نے ہبا کا کلیجہ
چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ ماپارا کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور ہبا وہیں سیڑھیوں پر کھڑی بیٹھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد زاویار ماپارا کی مرہم پٹی کر کے نیچے اترا تو حال خالی تھا اور وہ سیدھا ہبا کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ہبا کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زاویار نے غصے سے قدم اندر رکھا اور ہبا کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ گیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ ماپارا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ زاویار کی آواز دھاڑ کی طرح تھی۔ ہبا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑایا اور چلانے لگی، سمجھ لیں جو سمجھنا ہے آپ کو، ویسے بھی آپ میری بات کہاں مانتے ہیں؟ آپ کے لیے تو بس میں ایک قیدی ہوں نا، جس کی کوئی زبان نہیں ہے۔ آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی سمجھا ہی نہیں۔ میں ہی بیوقوف ہوں جو آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ ہبا روانی میں وہ سب کچھ کہے گی جو چھپانا چاہ رہی تھی۔ زاویار کے چہرے پر غصے کی جگہ اچانک ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے ہبا کے کانپتے ہوئے لب وجود کو دیکھا تھا جو اپنی محبت کا اعتراف کر چکی تھی۔ زاویار اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ تو کیا تم میرے بارے میں سوچتی ہو ہبا؟ کیا اس دیہاتی نے تمہارے دل میں جگہ بنا لی ہے؟ زاویار کا لہجہ اب نرم ہو گیا تھا۔ ہبا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زاویار اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب، اتنا قریب کیا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی تھی۔ ہبا نے اسے دھکیلنا چاہا مگر زاویار کے مضبوط جسم کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پورے چہرے کو اپنی محبت کی تپش سے منور کرنے لگا تھا۔ ہبا کی مزاحمت دم توڑنے لگی تھی۔ زاویار کو اب یقین ہو گیا تھا کہ ماپارا ضرور غلط فہمی کا شکار ہوگی کہ اس کا پیر پھسل گیا ہوگا، کیونکہ ہبا جیسی لڑکی جو اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے وہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہبا کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں اور اسے اپنے جنون کا احساس دلانے لگا۔ اس رات زاویار نے ہبا کو ایک بار پھر اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر ہبا کے دل میں اب ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ زاویار کے لمس کو تو محسوس کر رہی تھی، مگر اب اس کے اندر نفرت کا ایک نیا بیج اگنے لگا تھا۔ وہ محبت جو ابھی کلی بن کر کھلنے والی تھی اس پرچا کی اوس پڑ چکی تھی۔ زاویار اسے چوم رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں پینچ رہا تھا، مگر ہبا کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی۔ ہبا کو کچھ بھی احساس نہیں ہوا۔ اسے احساس ہو گیا کہ ایسا شخص اسے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا جو اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ اسے اس چیز اندر تک ٹھیس لگی تھی۔ حویلی میں چند دن کا سکون ماپارا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ بھی زاویار کی آنکھوں میں ہبا کے لیے نرمی دیکھتی تو اس کے سینے میں حسد کی بھٹی دہکنے لگتی تھی۔ اس بار اس نے کوئی چھوٹی موٹی چال نہیں بلکہ ایک ایسا وار سوچا تھا جو ہبا کے کردار کو زاویار کی نظر میں ہمیشہ کے لیے مشکوک بنا دے۔ ایک دوپہر جب زاویار ڈیرے پر تھا تو ماپارا کچن میں آئی جہاں ہبا چائے بنا رہی تھی اور ہبا نے ماپارا کو دیکھا تو خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی تھی، مگر ہبا کو اس نے کیبنٹ سے کپ نکالنے کا کہہ دیا تھا اور کہا کہ ایک پیالی مجھے بھی دے دینا۔ ہبا کپ نکالنے لگی تو ماپارا نے پھرتی سے وہ پڑیا چائے کی پتیلی میں ڈال دی جو اس نے کپ سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ہبا اس کی اچانک بدلی ہوئی طبیعت پر حیران تو ہوئی تھی، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تھی کہ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ماپارا چائے پیے بغیر وہاں سے چلی گئی اور پھر ہبا کو تب بھی کچھ سمجھ نہیں آئی اور اس نے اپنی چائے پی اور باہر کا رخ کیا۔ ہبا تمہیں زاویار نے بیٹھک میں بلایا ہے، وہ وہاں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہبا باہر آئی تو ماپارا نے فوراً اپنی اگلی چال چل دی تھی۔ بیٹھک میں انہوں نے خود کیوں نہیں کہا مجھے نہیں معلوم، جانا ہے تو جاؤ ورنہ بھاڑ میں جاؤ، یہ کہتی ہوئی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ہبا نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور بیٹھک کی طرف چل دی تھی جہاں عام طور پر مردوں کا آنا جانا رہتا تھا، مگر اس وقت وہاں سناٹا تھا۔ دوسری طرف ماپارا نے حویلی کے ایک نوجوان ملازم کو بھی وہیں بھیج دیا تھا کہ تمہیں وہاں پر ہبا بلا رہی ہے، اسے کوئی ضروری کام ہے۔ علی جو کہ ایک سادہ لوہ لڑکا تھا فوراً ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہبا جیسے ہی بیٹھک میں داخل ہوئی اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا محسوس ہونے لگا تھا۔
چائے میں ملی دوا اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اسی لمحے علی کمرے میں داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ہبا نے اسے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا۔ اسے چکر آ رہے تھے اور وہ گرنے لگی تھی۔ علی نے انسانی ہمدردی کے تحت اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ وہ فرش پر نہ گرے۔ عین اسی لمحے بیٹھک کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور سامنے زاویار کھڑا تھا، جس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے ماں پارا نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور وہاں تمہاری چہیتی بیوی بیٹھک میں ملازموں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں۔ زاویار نے جب اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تو ہبا کو ایک ملازم کے ہاتھوں میں باہوں میں دیکھا تو اس کے دماغ کی رگیں تنگی تھی۔ اس نے ایک دھاڑ ماری اور علی کو زوردار تھپڑ مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ علی خوف کے مارے کچھ کہے بغیر ہی دوڑ گیا تھا اور زاویار کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ ہبا جو تقریباً بے ہوشی کی حالت میں تھی، زاویار کے بازوں میں جھول گئی اور زاویار نے اسے نفرت سے دیکھا، مگر پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کے حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہبا یہ سب ڈرامہ کاری ہے تاکہ پکڑے جانے پر مظلوم بن سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہبا کو ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی اور سامنے زاویار ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح ٹہل رہا تھا۔ ہبا کراہتے ہوئے سر اٹھایا تو اور زاویار اس کی طرف لپکا اور اس کا جبڑا اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا تھا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ معصومیت کا ناٹک۔ میں نے تم سے محبت کی، تمہیں اس حویلی کی ملکہ بنانا چاہا، مگر تم تو وہی کمظرف نکلی، وہی قاتل کی بہن جس کے خون میں ہی دھوکہ ہے۔ زاویار کی آواز میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھر رہی تھی۔ ہبا رونے لگی اور اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور اسی لمحے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو۔ زاویار نے اسے جھٹکا دیا اور غصے سے کمرے سے باہر نکال دیا۔ ہبا فرش پر گر کر تڑپنے لگی تھی، مگر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ زاویار اس رات ہبا کے پاس نہیں رکا تھا، بلکہ وہ سیدھا ماں پارا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماں پارا جو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اس نے زاویار کو دیکھتے ہی مظلومیت کے لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ زاویار بستر پر لیٹ گیا تھا، مگر اس نے ماں پارا کی طرف پیٹھ کر لی تھی۔ وہ ماں پارا کے ساتھ رہنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ہبا کو جتانا چاہتا تھا کہ اس کی اس زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زاویار نے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ بنی ہوئی لڑکی کبھی آپ کی سگی نہیں ہو سکتی۔ وہ مجھے بھی روز طعنے دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا شوہر تو میرے قدموں میں گرا پڑا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تم تو بس نام کی بیوی ہو۔ زاویار نے مٹھیاں پیچ لی اور اس کا دل جل رہا تھا کیونکہ اس وقت اسے ہبا پر شدید غصہ آیا تھا۔ ادھر ہبا کو پیاس لگی تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ جیسے وہ ماں پارا کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے اندر سے زاویار کی گرجدار آواز سنائی دی تھی، اس لڑکی کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا ماں پارا، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ کم ظرف کبھی اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتے۔ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے ایک ایسی عورت کو اپنے دل میں جگہ دی جو اس قابل ہی نہیں تھی۔ زاویار کی باتیں ہبا کے دل پر نشتر کی طرح لگی تھی اور اس کے دل گھٹنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اس حویلی کی دیواریں اسے کھا جائیں گی۔ اگلے 2-3 راتیں ہبا نے جا کر گزاری تھی۔ زاویار اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ ماں پارا کے کمرے میں ہی رہتا تھا، ماں پارا کے رات ہی گزارتا تھا۔ ہبا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب یہاں ایک پل نہیں رہے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حویلی میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، وہ لان تک پہنچ چکی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ آج وہ اس جہنم سے آزاد ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زاویار ماں پارا کے پاس ہونے کے باوجود سو نہیں سکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے ایک سائے کو گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ زاویار کی نظروں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ ہبا ہے اور اس کے اندر کا جنون دوبارہ بیدار ہو گیا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترا اور اس سے پہلے کہ وہ ہبا کا حویلی کا گیٹ پار کرتی، زاویار نے پیچھے سے اسے اپنی لوہے کی جیسی گرفت میں جکڑ لیا تھا اور ہبا کی چیخ اس کے حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ جانے من ہبا نے
तड़प कर खुद को छुड़ाना चाहा, मगर ज़ावियार ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देख कर धड़ा, इस हवेली से निकलने का तो रास्ता सिर्फ कब्र की तरफ जाता है और तुमने अभी बहुत हिसाब चुकाने हैं। ज़ावियार ने हिबा के बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर जकड़ा था और उसे खींचते हुए दोबारा से हवेली के अंदर ले आया था। हिबा की मुज़ाहमत और उसके जुनून के सामने रेत की दीवार साबित हो रही थी। कमरे में पहुंचते ही उसने हिबा को बेड पर पटक दिया था और खुद भी वहीं पर पहुंच गया। हिबा की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं बल्कि एक गहरा कर्ब और नफरत थी जो कि ज़ावियार के वजूद को झुलसा रही थी। ज़ावियार ने हिबा के चेहरे के करीब होकर अपने लहजे को जहरीला बनाया। तुम क्या समझती हो कि तुम इस हवेली से भाग जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? हिबा, याद रखो, तुम पर हक रखता हूँ और तुम मेरी बीवी हो और मेरा ये हक जताना मेरा इख्तियार है। हिबा ने तड़प कर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर ज़ावियार नहीं हटा था। मैं तुमसे अब मोहब्बत नहीं करता क्योंकि तुम इस काबिल नहीं रही। मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ और तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। तुम मुझे नहीं रोक सकती। ज़ावियार ये अल्फाज नफ़रत की आड़ में कह रहा था, मगर उसके दिल में किसी कोने में एक ऐसी तड़प थी जो उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। वो हिबा को दुख देना चाहता था, मगर उसे तकलीफ़ में देखकर उसकी अपनी रूह ज़ख्मी हो रही थी। हिबा की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो फट पड़ी और धाड़े मारकर रोने लगी। आज चाहते क्या हैं आपने मुझे तोड़ कर रख दिया है। उस दिन भी मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया जब मैंने आपको अपनी गाड़ी ठीक करने की इजाज़त दी। वही मेरी सब ज़िंदगी का स्यातरीन दिन बन गया था जब मैंने एक ऐसे शख्स की हत्या चढ़ी जिसके दिल में ना एतबार है और ना ही इज़्ज़त। अगर आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकते तो मुझे मार डालें। ज़ावियार, मेरा यहाँ दम घुटता है। इस हवेली की दीवारें मुझे निगल रही हैं। ज़ावियार ने उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून के मिले जुले तासुरात देखे थे। क्या तुम अपना सच साबित कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम सच्ची हो? ज़ावियार ने यह बात एक चैलेंज के तौर पर कही थी। हिबा ने फ़ौरन उसकी आंखों में आंखें डालकर हामी भर ली थी। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगी, बस मुझे कल तक का वक्त दो। लेकिन एक वादा, अगर मैं सच्ची निकली तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। अगर तुम इस कैद से निकाल दो तुम मुझे इस कैद से निकाल दोगे। ज़ावियार ने दिल इस शर्त पर जैसे डूब सक गया था, मगर उसने अपनी अना के खातिर कह दिया था कि ठीक है, अगर तुमने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया तो तुम आज़ाद हो। अगली सुबह हिबा ने एक गहरा सांस लिया और मापारा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मापारा आईने के सामने बैठी थी। हिबा ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। मापारा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊंगी। बस एक बार मुझसे कह दो कि मैं चली जाऊं। हिबा का लहजा इतना टूटा हुआ था कि मापारा को अपनी जीत का यकीन हो गया था। मापारा के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई थी। शुक्र है हिबा कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई और मेरी तरकीब काम कर गई। अगर ज़ावियार तुम्हें उस दिन उस मुलाजिम के साथ इस हालत में ना देखता तो शायद तुम कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेती। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि तुम खुद ही रास्ता साफ कर रही हो। मापारा अपनी जीत के नशे में वो सब कुछ उगल गई जो उसने बस से पर्दा किया था। हिबा की आंखों में आंसू तो थे ही, मगर इसके हाथ में मौजूद मोबाइल मापारा का एक लफ्ज़ रिकॉर्ड हो रहा था। ज़ावियार जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हिबा अपना बैग पैक कर रही है और उसका दिल ज़ोर से धड़का। ये क्या कर रही हो तुम? ज़ावियार ने खुश्क गले से पूछा था। हिबा ने मुड़कर उसे देखा और खामोशी से वो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। ज़ावियार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब उसने मापारा के अल्फाज ज़ुबान से सारी मकारी सुनी थी तो कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। ज़ावियार का गला खुश्क हो रहा था। उसे अपनी कही हुई हर बात पर हर ताना याद आ रहा था, लेकिन मुंह से निकले हुए अल्फाज का वापस जाते हैं। हिबा ने बैग की जिप बंद कर ली थी और मैंने खुद को साबित कर दिया। ज़ावियार, अब अपना वादा पूरा करो, मुझे आज़ाद कर दो। ज़ावियार ने जैसे टूट कर रह गया था वो हिबा के घुटनों में बैठ गया और उसका हाथ थाम कर माफ़ी मांगने लगा। हिबा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपनी अना में तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ कर रोने लगा था। उसे एहसास हुआ कि मापारा ने ये सब हसद की आग में किया है और उस हसद की वजह खुद ज़ावियार था, जिसने मापारा को कभी वो वक़्त और अहमियत नहीं दी जिसकी वो मनकूहा होने के नाते भी
حقدار تھی۔ زاویار نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب ماپارا کو بھی اس کا جائز حق دے گا تاکہ حویلی میں سکون آ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد زاویار نے ماپارا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اسے ماپارا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ماپارا، میں جانتا ہوں کہ تم نے جو کیا وہ محبت اور حسد میں کیا تھا۔ میں تمہیں تمہارا وقت اور مقام دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اب اس حویلی میں کوئی نفرت نہیں ہوگی۔ ماپارا جو اپنی چوری پکڑے جانے پر بھی خوفزدہ تھی، زاویار کی اس نرمی پر رو پڑی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ شکر ہے کہ 1 سال کے بعد ہبا کے ہاں 2 خوبصورت جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کی وجہ سے حویلی کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی تھی۔ مگر ان خوشیوں کے درمیان ایک اداسی بھی تھی کہ ڈاکٹروں نے ماپارا کو بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی، کیونکہ بچپن میں سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اسے کچھ ایسی اندرونی چوٹیں آئی تھیں جس کا اثر اب بھی ظاہر ہوا ہے۔ ماپارا خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی ہبا کے بچوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہبا نے جب ماپارا کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی تو اس کا دل بھر آیا اور اس نے اپنے جڑواں بیٹوں میں سے ایک کو اٹھایا اور ماپارا کی گود میں ڈال دیا۔ ماپارا، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے اور میں اپنی بہن کو یہ حق دیتی ہوں کہ اس بچے کی ماں کہلائے۔ ہبا کی اس اعلیٰ ظرفی نے حویلی کے تمام بڑوں اور خواتین کے دل جیت لیے تھے۔ رات کے وقت زاویار اور ہبا اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے چاندنی کو تک رہے تھے اور زاویار نے ہبا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تم نے آج ثابت کر دیا ہبا کہ تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری روح کا بھی حصہ ہو، اس نے کہا تو ہبا کو ایک شرارت سوجی اور اس نے آپ اب بھی دیہاتی سردار ہیں۔ اس کی بات پر زاویار ایک دم ہنسا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اچھا، ابھی بھی میں جاہل ہوں۔ زاویار نے اسے دیوار سے لگایا اور اس کے چہرے کے گرد اپنے ہاتھ جما لیے۔ ہبا کا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا تھا۔ وہ زاویار کی قمیض کے بٹنوں سے کھیلنے لگی تھی۔ ہاں تو اور کیا، سرداروں کو تو صرف حکم دینا ہی آتا ہے، پیار کرنا تو نہیں۔ زاویار نے اس کی بات کا جواب اپنے لبوں سے دیا تھا اور اس نے ہبا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے اور اسے جتایا کہ سردار جب پیار کرتے ہیں تو وہ کسی طوفان سے کم نہیں ہوتا۔ ہبا نے پہلے تو مزاحمت کی مگر پھر وہ اس کے جنون کے سامنے ریت کی طرح دیوار ثابت ہوئی تھی۔ زاویار نے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور اس رات کی خاموشی میں ان کی سانسوں کا شور حویلی کے در دیوار کو گواہ بنا رہا تھا اور وہ ونی بن کر آنے والی لڑکی اب زاویار کی روح کی ملکہ بن چکی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔